نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب انفعال فعل مضارع معروف جس کا وزن آتا ہے ینفعلو، تو ینفعلو ان تین خانوں پہ مشتمل ہے پورا کلمہ، جس میں ینفعلو فعل ہے، ہوا اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، اور یہ پیش جو ہے اس کا اعراب ہے جو اس جگہ پہ تھی۔ تو یہ تینوں خانے مل کر ایک لفظ بنے گا ینفعلو۔ تو چونکہ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا ہوا۔ ینفعلانی، ینفعلون، واحد مونس غائب کا صیغہ تنفعلو اسی طرح ہی ہے، تنفعلانی، ینفعلنا۔ اس کی میں بات کر رہا تھا، یہاں پہ جمع مونس غائب کا صیغہ جو ہے وہ یا کے ساتھ ہوتا ہے، تو باب افتعال میں ہمارے سے مسٹیک ہوئی ہے کہ 4 لیکچرز میں یا کی جگہ پہ تا ہی آتی رہی ہے اور وہ ہم اس کو کریکشن نہیں کر پائے۔ اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ وہ ہے یفتعلنا، نٹ تفتعلنا۔ تو یہ لفظ ہے ینفعلنا۔ آگے ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ تنفعلو، تنفعلانی، تنفعلون، تنفعلین، تنفعلانی، تنفعلنا، انفعلو، ننفعلو۔ تو اسی طرح جو بھی کلمہ استعمال ہوگا، مثلا ہم نے انکسارہ یوز کیا تھا تو کیا بنے گا اس کا مضارع ینکسرو۔ تو ینکسرو، ینکسرانی، ینکسرون، اسی شکل میں وہ چلے گا۔ لفظ فا جیم را اگر استعمال کیا جائے مادہ میں تو وہ لفظ بنتا ہے فجرہ، تو اس کو باب انفعال سے لایا جائے تو وہ بنے گا انفجرہ، انفجرہ، انفجرا، انفجرو، انفجرت۔ تو وہ کلمہ قرآن پاک میں استعمال ہے فعل ماضی کا۔ فعل مضارع کا کوئی کلمہ دیکھتے ہیں جو مستعمل ہے، انطلق ینطلق، ٹھیک ہے جی۔ تو ینطلق لفظ استعمال ہوا ہے جو چلنے کے معنی میں آئے گا، تو وہ اس جگہ پہ آئے گا ینطلق، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ ہے جو قرآن پاک میں مستعمل ہے۔ لا ینطلق لسانی، باقی جو لفظ وزن کے اعتبار سے، مقصد ان ابواب کو اس طرح ایکسپلین کرنے کا یہ ہے خاص طور پہ، بے شک یہ بہت زیادہ ریپیٹیشن آ رہی ہے، لیکن جو طلباء نئے ہیں، آغاز ہے، ان کو کہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ لفظ ینطلق کیسے ہے، تو وہ ایزی ایکسیس کے ذریعے ہمارے جو چینل ہے اس پہ جائیں گے اور لکھیں گے انفعال، تو ان کو وہ فوراً سرچ کے ذریعے اس لیکچر پہ پہنچ جائیں گے، 3-4 منٹ کی بات سنیں گے وہ، تو اپنا مقصد جو ہے وہ ان کا پورا ہو جائے گا۔ ان کو نہ استفعال میں جانا پڑے گا، نہ تفاعل میں، نہ تفاعل میں۔ تو یہ چیزیں ہر مطلب باب کے اعتبار سے اس کا ماضی، مضارع، امر، نہی اور منفی سب علیحدہ علیحدہ 3-3 4-4 منٹ کے کلپ موجود ہیں۔ تو ان دا لانگ رن یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جو ابھی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ ریپیٹیشن سمجھ کر وہ بور ہو بھی رہا ہے تو اس کو دوسروں کے لیے افادیت سمجھتے ہوئے اپنی بوریت کو کم کر لینا چاہیے۔ جی، عربی کا قانون ہے کہ ایک ہی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی لفظ ایڈ کر کے اس لفظ کو یا حال کے ساتھ کر لیا جاتا ہے خاص، اور یا اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا لفظ تھا یقولو، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، اس میں دونوں معنی موجود ہیں۔ جب ہم اس کے ساتھ سین لگا دیں گے تو لفظ بن جائے گا سیقولو، تو ابھی سیقولو میں
وہ حال کا جو معنی ہے نا وہ کہتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم۔ اس سین نے آ کر اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیا، مستقبل۔ اگر اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہے تو ایک لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کو فعل مضارع میں ایٹ اے ٹائم حال اور جب اس میں سین اور لام نہ آئیں اور ایک لفظ مضارع کا استعمال ہو رہا ہو تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ میننگ اس میں حال اور مستقبل موجود ہے۔ یعنی کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں ہی ہوگا، اس کا مستقبل حال سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوئی یہ ہماری باب انفعال کی گردان ہم نے پوری کر دی، وزن کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔